اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ہدم الکعبۃ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فیخسف بہم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کأنی بہ اسود افحج یقلعها حجرا حجرا۔ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے متعلق یہ باب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ پہ ایک لشکر حملہ کرے گا اور اس کو زمین میں دھنسا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی غرور و تکبر کے ساتھ اکڑ اکڑ کے چلنے والا بیت اللہ پہ حملہ آور ہے اور وہ بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کو گرا رہا ہے۔ یہ باب اس باب کے اندر دو روایات ہیں کہ آخری زمانے میں بیت اللہ کو ایک حبشی جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا اور گرا دے گا، یعنی منہدم کر دے گا، زمین کے برابر کر دے گا، جس کو کہتے ہیں ملیہ میٹ کر دے گا۔ اس سے پہلے چند ایک روایات ہیں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامات اور نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو حبشی پتلی پتلی پنڈلیوں والے اور چھوٹی ٹانگوں والے وہ بیت اللہ پہ حملہ کریں گے اور بیت اللہ کو گرا دیں گے، یعنی مسمار کر دیں گے، زمین کے برابر صاف کر دیں گے۔ حبشیوں کے متعلق روایت ہے المعجم الاوسط کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ حبشیوں میں کوئی خیر نہیں کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے، یعنی بھوکے ہوتے ہیں تو یہ چوریاں کرتے ہیں، اور جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے یعنی آسودگی ہوتی ہے تو یہ زنا کرتے ہیں۔ حبشیوں کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، اور جو بیت اللہ کو گرانے کی بات ہے اس کے متعلق بھی حضور نے فرمایا کہ وہ حبشی ہوگا اور وہ سر سے گنجا ہوگا جو بیت اللہ کو گرائے گا۔ یہاں سوال آتا ہے کہ جی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت قرآن مجید کے اندر یہ جو سورہ فیل ہے وہ ہاتھی والوں نے لشکر نے حملہ کرنا چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ پرندوں کو بھیجا تھا، ابابیل کو، انہوں نے آ کے بیت اللہ کا دفاع کیا تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ پہ کئی مرتبہ حملہ ہوا ہے، مسلمانوں نے حملے کیے ہیں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک فرقہ نکلا تھا کرامتیوں کا، انہوں نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا تھا، دیواریں گرا دی تھی، حتیٰ کہ حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کے چوری کر کے لے گئے تھے، یعنی بہت بڑا حملہ، بڑے پیمانے پہ حملہ ہوا تھا۔ تو اس قسم کے بہت سارے حملے بیت اللہ پہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ پہ حملہ نہیں ہونے دیا، اس کے بعد حملے ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اوپر سے فرشتے کعبہ کو بچانے کے لیے نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچایا اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضور بنفس نفیس وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بیت اللہ کو بچایا گیا۔ اس کے بعد جب حضور نے اعلان نبوت فرما لیا تو حجت تمام ہو گئی، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ جی بیت اللہ کے اوپر مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ امریکہ حملہ کر دیتا ہے، یہ کوئی اور حملہ کر دیتا ہے، تو مسلمان جس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں جی اوپر سے آسمان سے فرشتے آئیں گے، تو کوئی نہیں آئیں گے، وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، آسمان سے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمانوں کو حق اور باطل دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جدا جدا کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کرنا ہے انسان نے خود کرنا ہے، مسلمان کو خود کرنا پڑے گا، آسمان کی انتظار نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا معنی اس باب کو قائم کرنے کا جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سر بلند ہے، جس طرح ہم جملہ بولتے ہیں نا جی ہر شے کو زوال ہے، یہ اس ہر شے کے زوال کے اوپر یہ روایت ہے کہ جی ہر وہ شے جس کی قدر و منزلت
یا عظمت انسان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس ہر شے کو کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں سے اس کی عظمت ختم ہو جائے۔ کیوں عظمت ختم ہو جائے؟ کہ اصل عظیم ذات میرے رب کی ذات ہے، اصل سر بلند میرے رب کی ذات ہے، اس کے بعد کوئی ایسا عظیم نہیں ہو سکتا، لائق تعظیم نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی ادبا نام کی، صحابہ کہتے ہیں وہ اتنی تیز تھی کہ کوئی اونٹنی اس اونٹنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ کوئی بھی اونٹنی اس اونٹنی کو شکست نہیں دے سکتی۔ صحابی کہتے ہیں ایک دن ایک حبشی آیا، اس کے پاس ایک کمزور سی اونٹنی تھی، اس نے اس ادبا اونٹنی کے ساتھ ریس لگائی اور آسانی کے ساتھ اس کو ہرا دیا۔ جب حضور کی اونٹنی ہار گئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑے پریشان ہوئے، حیرت کے اثرات، ناپسندیدگی کے اثرات ان کے چہروں پہ تھے۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا، سمجھ گئے کہ صحابہ کیوں پریشان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ حق ہے کہ وہ ہر بلند ہوتی شے کو پست کر دے، کہ اصل بلند ذات میرے رب کی ہے۔ اگر یعنی جس کے متعلق لوگ یہ عقیدہ بنانا شروع کر دیتے ہیں نا جی کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہے، اس پہنچی ہوئی شے کو اللہ تعالیٰ ایک دن صاف کر دے گا کہ جی پہنچی ہوئی کوئی شے نہیں ہوتی، اصل عظیم ذات میرے رب کی ذات ہے۔ تو کائنات میں ہر شے ختم ہو جائے گی، سب سے زیادہ جس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ جی سب سے زیادہ عظمت والی جگہ گھر بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بالآخر اس گھر کو بھی گرا دے گا کہ نہیں، کسی شے کے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھ، اصل عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھ کہ سب سے عظیم ذات وہی ہے، اس کے بعد کوئی عظیم ذات نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، یہی تمام عقائد کی جڑ ہے۔ عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا تو آگے سارے عقیدے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔